پیرا فورس پر تاجر بڑا احتجاج کر رہے ہیں، کس طرح کی تشویش پائی جاتی ہے تاجروں میں؟ عوام کو کچلنے کے لیے، لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے، اپنی اتھارٹی کو قائم کرنے کے لیے، اپنی فسطائیت کو بپا کرنے کے لیے نیا ادارہ کھڑا کر دیا ہے کہ جو خود ہی گرفتار کرے گا، خود ہی مدعی بھی خود ہی ہوگا، منصف بھی خود ہی ہوگا، وکیل بھی خود ہی ہوگا، خود ہی پکڑے گا، خود ہی چارج شیٹ کرے گا، اس کو خود ہی سزا دے گا اور اپیل بھی خود ہی سنے گا۔ اس شخص کے خلاف پوری لائف میں، پوری زندگی میں، شریف آدمی ہے، دکاندار آدمی ہے، اس کا نام CCD میں آیا، وہ پریشان ہو گیا۔ حکومت نے اسی طرح پیرا بنایا ہے تاجروں کو بلیک میل کرنے کے لیے، ان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے۔ ایک ایسا بدماش ادارہ بنا دیا ہے، کرپٹ، ایسے ہی ہے جس طرح پولیس کا بنایا اور اس کے اوپر اینٹی کرپشن بنا دیا۔ پولیس والے 100 روپے لیتے تھے، اینٹی کرپشن والے 200 لینے لگے۔ لاکھ روپے یہ اینٹی انکروچمنٹ سٹاف اور پیرا والے کہاں سے لے رہے ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، مجھے بلائیں۔ صاحب کو AC والا کمرہ ملا ہوا ہے، ڈالا ملا ہوا ہے، سٹاف ملا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے جاؤ پیسے اکٹھے کر کے لاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ لاہور کے تاجر اس وقت پنجاب حکومت کے اقدامات پر کس طرح کے خیالات رکھتے ہیں، اور اس وقت لاہور کے تجارتی حلقوں میں پنجاب حکومت کے حالیہ پیرا فورس اور دوسرے اقدامات سے تاجروں میں کس طرح کی تشویش پائی جاتی ہے، یہ جاننے کے لیے آج ہم موجود ہیں چیئرمین متحدہ ایکشن کمیٹی حاجی طاہر نوید صاحب کے پاس۔ حاجی طاہر نوید صاحب نے سرکلر روڈ پر لہر منصوبے کے خلاف ایک بھرپور جدوجہد شروع کر رکھی ہے، اور متحدہ ایکشن کمیٹی مسلسل لہر منصوبے کے خلاف بھی آواز اٹھا رہی ہے۔ حاجی صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ حالیہ جو حکومت کے ڈیسیجنز ہیں، اقدامات ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ حاجی صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ہم بات شروع کر لیتے ہیں پیرا فورس سے۔ پیرا فورس پر تاجر بڑا احتجاج کر رہے ہیں، آپ ذرا ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح کی تشویش پائی جاتی ہے تاجروں میں اس حوالے سے؟ میں تو حیران ہوتا ہوں اس حکومتی اقدامات سے کہ یہ روزانہ کوئی نہ کوئی نیا منصوبہ، کوئی نیا سے نیا قانون لے آتی ہے۔ مثلاً اگر صحافت میں دیکھا جائے، اگر تجارت میں دیکھا جائے، کہیں ہر شعبے میں یہ ہر عوام کو کچلنے کے لیے، لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے، اپنی اتھارٹی کو قائم کرنے کے لیے، اپنی فسطائیت کو بپا کرنے کے لیے یہ نئے سے نئے قوانین اور منصوبے لاتی ہے۔ پیرا اتھارٹی بھی اسی چیز کا ایک حصہ ہے۔ پنجاب حکومت نے یہ جو پیرا فورس بنائی ہے، میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ انگریز نے جو اپنی فسطائیت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے دبدبے کو اور ناجائز حکومت کو قائم رکھنے کے لیے جو قوانین بنائے تھے کہ کمشنری کے ذریعے، مجسٹریٹ کے ذریعے یا سول اداروں کے ذریعے سے عوام کو کنٹرول کیا جائے، اسی طرح کا ایک ہے۔ اور اس پیرا فورس کو اگر آپ بھرپور طریقے سے اس کو اگر وزٹ کریں تو یہ عدالتی نظام کے برابر انہوں نے ایک نیا ادارہ کھڑا کر دیا ہے کہ جو خود ہی گرفتار کرے گا، خود ہی مدعی بھی خود ہی ہوگا، منصف بھی خود ہی ہوگا، وکیل بھی خود ہی ہوگا، خود ہی پکڑے گا، خود ہی چارج شیٹ کرے گا، اس کو خود ہی سزا دے گا اور اپیل بھی خود ہی سنے گا۔ یہ پیرا کا یہ جو قوانین ہیں، آپ اس کو ذرا وزٹ کریں۔ یہ بڑا ظالمانہ قوانین کے ساتھ پیرا فورس آئی ہے، اور یہ کسی فلاح و بہبود کے لیے نہیں آئی کہ کسی کا بھلا ہو جائے یا کوئی اتھارٹی قائم کی جائے۔ مثلاً CCD بنائی ہے انہوں نے کہ ماورائے عدالت قتل پہ قتل ہو رہے ہیں، ماورائے عدالت، سب کو پتہ ہے، عدالتوں کو بھی پتہ ہے، مگر عدالتی نظام جو آپ کو پتہ ہے کہ لیٹ چکا ہے مبینہ طور پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ CCD آئی ہے، آپ دیکھیں ہمارے جو لہر منصوبے کے ہمارے صدر تھے، ان کا نام صرف اس وجہ سے کہ وہ حکومتی منصوبے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے کہ یہ تاجروں کا قتل ہے، اس قتل سے باز آئیں، یہ قاتلوں، اور یہ ایک قاتلانہ اقدام ہے تاجروں کے خلاف کہ 7,500 تاجروں کو بے روزگار کر دینا، اس کے خلاف یہ آواز اٹھا رہے تھے۔ ان کا نام CCD میں ڈال دیا۔ کیوں ڈالا؟ صرف اس لیے ڈالا کہ ان کو بلیک میل کیا جائے۔ اس شخص کے خلاف پوری لائف میں، پوری زندگی میں، شریف آدمی ہے، دکاندار آدمی ہے، اس کا نام CCD میں آیا، وہ پریشان ہو گیا۔ تاجروں نے اسے حوصلہ دیا کہ آپ بے فکر رہیں۔ لہر منصوبے کا جو صدر ہے، جو تنظیم کا، اس کا CCD میں، بعد میں جب یہ شور و غو ہوا، آپ میڈیا کی توسط سے جب یہ بات ہائی لائٹ ہوئی تو پھر اس کا نام واپس لے لیا۔ مثلا یہ ایک
حکومت نے اسی طرح پیرا بنایا ہے تاجروں کو بلیک میل کرنے کے لیے, ان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے. اب غریب آدمیوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے اب جو ٹرک اڈا ہے مثلا دیکھیں, اب سب سے بڑی بات یہ ہے پورے وارلڈ سٹی ایک کمرشل ہب ہے پورے پنجاب کا لاہور, اور اس کو جو جتنی خرید و فروخت ہوتی ہے, جتنا مال دوسرے شہروں سے آتا ہے وہ تو باہر کے اڈوں پہ اتر جاتا ہے اور وہاں سے شہر میں سپلائی ہو جاتا ہے اور پورے لاہور میں سپلائی ہو جاتا ہے. مگر پورے پنجاب اور پورے پاکستان سے جو خریدار آتے ہیں وہ اندرون شہر سے خریداری کرتے ہیں, شالمی سے خریداری کرتے ہیں, اعظم کلاتھ مارکیٹ سے خریداری کرتے ہیں, موتی بازار سے کرتے ہیں, اعظم کلاتھ مارکیٹ سے کرتے ہیں, چھتا بازار سے کرتے ہیں, گمٹی, جتنی بھی مارکیٹیں ہیں ہول سیل, یہ سب ہول سیل مارکیٹیں ہیں. یہاں سے جو خریداری ہوتی ہے یہ ساری ٹرک اڈوں پہ آتی ہے. وہاں پر وہ بالکل مائنر سا ان کا وہ ہوتا ہے خرچہ, وہ اڈوں پہ آ جاتا ہے, وہاں سے لوڈ ہو کے چلا جاتا ہے. 200-150 روپیہ ایک بنڈل کا ہوتا ہے, وہاں سے لوڈ ہو کر دوسرے شہروں میں چلا جاتا ہے. اب جب مال رات کو اکٹھا ہوگا, اگر اس کو ٹرک میں لوڈ کرنا ہے تو ٹرک کا سامان بھی تو اکٹھا کرنا ہے نا. تو جب وہ مال اکٹھا ہوتا ہے تو پیرا والے تنگ کرنے آ جاتے ہیں, اور پیرا والے ایک ایسا بدماش ادارہ بنا دیا ہے, کرپٹ, ایسے ہی ہے جس طرح پولیس کا بنایا اور اس کے اوپر اینٹی کرپشن بنا دیا. پولیس والے 100 روپے لیتے تھے, اینٹی کرپشن والے 200 لینے لگے. اب یہ جو پیرا بنائی ہے نا, یہ صرف مال بناؤ کمپنی ہے جو نہیں دے گا ان کو پیسے, جو ان کو پیسے نہیں دے گا. میرے پاس مثالیں ہیں, اگر آپ, میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا مجھے بلائے, مجھے ارباب اختیار بلائیں اور کہیں کہاں پر بے قاعدگی ہو رہی ہے. میں بتاؤں گا 2-2 ہزار روپیہ دکان کہاں سے لے رہے ہیں, لاکھ روپے یہ اینٹی انکروچمنٹ سٹاف اور پیرا والے کہاں سے لے رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, مجھے بلائیں. اگر میں جھوٹا ہوں گا تو پکڑ لیں مجھے, تو اگر سچا ہوگا تو میری گارنٹی پہلے یہ لکھ کر دیں کہ اگر یہ ثابت ہو گیا تو پھر محکمے کو ختم کریں گے. یا محکمے یہ نہیں کہ ملازموں کو پکڑ کر ان کو نشان عبرت بنا دو, ہیڈ سے لے کر نیچے تک جتنی اتھارٹی, جن کے پاس اتھارٹی ہے, سب کو پھر گرفتار کریں. اگر یہاں پر ایک دکاندار ایک سٹول باہر رکھتا ہے, اگر ٹرک اڈے والے مال بک ہوتا ہے ایک بنڈل باہر رکھتے ہیں, ان کو پرچہ دے دیتے ہیں, گرفتار کرنے آ جاتے ہیں ٹرک اڈے والے مالک کو کہ آپ کا بنڈل یہ باہر پڑا ہے, تو وہ گرفتار بھی ہو جائے, اس پہ پرچہ بھی ہو جائے, وہ جیل تک چلا جائے, تو محکمہ بڑا کام کر رہا ہے. تو اگر محکمہ پیسے لے رہا ہے تو اس کو کس نے جیل میں بھیجنا ہے؟ محکمے کو. میں افراد کی بات نہیں کرتا, اس محکمے کا پھر کیا کرنا ہے. یہ جو نو مولود بچہ ہے پیرا, اس کے خلاف کارروائی کس نے کرنی ہے؟ اس کے خلاف بھی تو کارروائی ہونی چاہیے نا, جو پیسے پکڑ رہے ہیں. میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں کلپ کہ پیسے پکڑ رہے ہیں پیرا والے, ان کو اور ان کا جو باس تھا ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی, ان کے خلاف بے شک ہو گئی ہو, بیچارے جو اکٹھا کر کے پیسہ لے جا کر باس کو دیتے ہیں, باس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. باس از آلویز رائٹ, صاحب کبھی غلط نہیں ہے. صاحب کو اے سی والا کمرہ ملا ہوا ہے, ڈالا ملا ہوا ہے, سٹاف ملا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے جاؤ پیسے اکٹھے کر کے لاؤ. جس طرح سی ٹی او آرڈر ہے ہر وارڈن کو کہ اتنے چلان لازمی کرنے ہیں, وہ کر کے لے کے جاتا ہے بیچارہ وارڈن, روزانہ چلان پہ چلان. چلو یہ تو گورنمنٹ کے خزانے میں جاتے ہیں. یہ جو پیرا والے جن کے خلاف سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ پیرا والے پیسے لے رہے ہیں اور پکڑے گئے ہیں, ان کی پکچرز بنی ہوئی ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہی آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, ان کے خلاف اور ان کے جو اکابرین ہیں, جو ان کے باس ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہوئی. مثلا گجرانوالہ میں اگر ایک شخص پیرا والا پیسے لے رہا ہے کسی ٹرک اڈے والے سے, کسی دکاندار سے, اور پیسے لے رہا ہے, تو اس کو پکڑنا نہیں, وہاں پر جو بیٹھا ہے نا باس اس کو بھی ساتھ ایف آئی آر کرے, اس کو بھی نشان عبرت بنائے. یہاں پر ایک بلڈنگ گرانے کے لیے آ جاتے نجائز بنی ہے, گراؤ, مگر جس نے بنوائی, جس کے دائرہ اختیار میں تھا اینٹی انکروچمنٹ اینٹی بلڈنگ سٹاف جو تھا, جس وقت بنی اس وقت کے وہ اگر مر گئے ان کو قبر سے نکال کر ان کی ہڈیاں جلائیں. اب دکانداروں نے دکانیں بنا لی, اوپر عمارت تعمیر کر لی, تو اب آتے ہیں جی یہ نجائز بنی ہوئی ہے. نجائز بنی کیسے؟ آپ نے بنوائی. اور نجائز کو تو چھوڑو, اب یہ سرکلر گارڈن کے اوپر جتنی مارکیٹیں ہیں یہ جائز ہیں 100%. 1908 میں بنی ہیں مارکیٹیں, اور اس وقت گورنمنٹ جو تھی انگریز حکومت وہ اشتہار لگاتی تھی کہ آؤ اس کو آباد کرو. شہر کے باہر اس وقت اجاڑ ہو جاتی تھی 4 بجے کے بعد, تو خود کہتے تھے انیشیٹ ان کا, یعنی کہ یہ ترغیب تھی کہ آؤ شہر کے بعد جو گیٹ ہے ان کو آباد کرو.
اس ترغیب کے بعد لوہاری کے بعد، شالمی کے بعد، بھاٹی کے باہر، دہلی گیٹ کے باہر، اکبری گیٹ کے باہر دکانیں بنائیں اور ان سے کرایہ لیا باقاعدہ 1908 سے۔ 1953 میں جنرل اعظم نے سب دکانیں گرا دی اور کہا کہ ان کو پکا بناؤ، مضبوط بناؤ، 2 منزلہ بناؤ، بیسمنٹ بناؤ، اور بن گئے۔ اب یہ آ گئے ہیں 100 سال بعد کہ ہم نے واپس باغ بنانا ہے۔ چلو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ قوم کے ساتھ؟ یہ پیرا کی ضرورت کیا ہے جی؟ پیرا یہ نا مثلا کہ انکروچمنٹ نہ ہو، تو جو اینٹی انکروچمنٹ سٹاف تھا میونسپل کارپوریشن کا اس کو ختم کر دیا ڈپارٹمنٹ کو، اس کے پیرالل ایک بنا دیا۔ پیرا آئی ہے ذخیرہ اندوزی کے خلاف، تو ڈپٹی کمشنر کا جو سٹاف تھا ذخیرہ اندوزی کے خلاف میونسپل کارپوریشن کا، اس کو ختم کر دیا۔ اب ان کا ختم یہ کرے گا سب کچھ، 3 بنا دیے ہیں، صرف رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ عوام کو اتنا تنگ کرو، اتنا تنگ کرو، اتنا تنگ کرو کہ وہ سوچے ہی نہ، بس وہ یہی سوچے کہ ہائے پیرا نہ آ جائے، کارپوریشن نہ آ جائے، انکم ٹیکس نہ آ جائے، سیلاب نہ آ جائے۔ جو حکومت 70 سالوں میں سیلاب کو کنٹرول نہیں کر سکی، جو حکومت 70 سال میں کسان کو استحکام نہیں دے سکی، جو حکومت 70 سال میں خالص دودھ نہیں دے سکی، بچے نیو بورن بیبی ہے نا، جو سب سے بڑی ضرورت اس کی خالص دودھ ہے، اور یہ غریب کے لیے ہے خالص دودھ۔ امیر آدمی تو میجی اور نیڈو وغیرہ پلاتا ہے نا، ڈبے کا دودھ 700 ہزار 2,000 کا ڈبہ لا کر، غریب آدمی نہیں پلا سکتا۔ وہ بازار سے دودھ لاتا ہے، اور جو دودھ آتا ہے اس کے پاس وہ دودھ آتا ہے کیمیکل والا۔ بچہ جو ہوتا ہے اس کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، یرقان ہو جاتا ہے، وہ فارغ ہو جاتا ہے غریب کا بچہ۔ خالص دودھ، صرف ایک ٹارگٹ، ہم کہتے ہیں دودھ خدا کا نور ہے، نور ہے نا۔ یہ اتنی حکومت ہے، اتنے ادارے ہیں، صرف ایک کام کریں، لاہور میں خالص دودھ بکنا شروع ہو جائے، پھر جو مرضی کریں۔ خالص دودھ دے نہیں سکے، انصاف دے نہیں سکے، تعلیم دے نہیں سکے، روزگار دے نہیں سکے، انصاف دے نہیں سکے۔ کسی بھی فلاحی مملکت کے لیے 4 چیزیں اولین ہیں۔ نمبر 1، مفت تعلیم ہر شخص کو۔ یہاں پر جتنے پیسے ہوں گے کسی کے پاس، جتنا خرچ کرے گا وہ ویسی تعلیم لے لے گا، وہ ایچیسن میں، وہ بیکن ہاؤس میں، وہ لاہور گرامر میں، یا کارپوریشن کے اسکول کا ٹاٹ پر بیٹھ کر۔ اب تو وہ بھی میسر نہیں ہے، پھر پیسہ جس کے پاس ہے وہ تعلیم لے لے گا۔ یہی حال اسپتالوں کا ہے، آپ رولتے پھریں، گنگا رام، سروس، میو اسپتال، لیڈی ولنگٹن اسپتال، جانکی دیوی اسپتال، رولتے پھریں، کچھ نہیں ہوگا، ڈسپلین نہیں ملے گی۔ پیسے ہیں تو آپ کا کینسر کا بھی علاج ہو جائے گا اور سر درد کا بھی علاج ہو جائے گا، پیسہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ہو گیا صحت۔ انصاف کے لیے آپ 10 قتل کر دیں، بڑا سا وکیل کر لیں، کوئی 1 2 کروڑ روپے میں آپ بری ہو جائیں گے۔ وکیل نہیں تو جج نہ مبینہ طور پر آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور غریب آدمی جو ہے وہ ریڑھی لگائی ہوگی، اس کو پیرا والا پکڑ کے لے جائے گا، اس کا ضمانت کروانے والا کوئی 6 مہینے جیل میں پڑا رہے گا۔ مسجد سے ٹوٹی اڑانے والے، جوتے اٹھانے والے کو 6 مہینے قید، اور پوری مسجدیں کھا جانے۔ یہ اسلام آباد میں مسجد کھا گئے تھے راتوں رات، بعد میں مسجد بن گئی۔ یا مسجد بنانے والے ناجائز ہیں یا گرانے والے غلط تھے، دونوں میں سے ایک کا تعین کرے، پھانسی لگائیں اس کو۔ اگر مسجد ناجائز تھی تو دوبارہ بن کیسے گئی؟ جو بنانے والے تھے پھر حکومت سے زیادہ اتھارٹی ہو گئی ان کی، تو اگر گرانے والے غلط تھے تو پھر ان کو پھانسی لگائیں۔ یہ کیا ہے کہ جو جیت گیا وہ میرا؟ یہی حال پیرا والے کر رہے ہیں، پیرا والے، یہ ٹرک اڈوں والوں کے ساتھ۔ ارے بھائی، جب یہ مال لوگ خریدیں گے لاہور سے آ کر تو کہاں رکھیں گے؟ اگر اٹھا کر لے کر جائیں گے نا کہیں دور، بند روڈ پر یا راوی دریا پر یا کہیں اور، 500 روپیہ چھوٹے چھوٹے بنڈل، رکشے والا 1000 روپیہ مانگے گا، تو 2-4 بنڈل لے کر جائے گا، وہ لاہور کرنے کے آئے گا، وہ وہیں بیٹھا رہے گا، وہیں سے لے لے گا۔ لاہور اس لیے آتے ہیں کہ یہاں سستا مل جائے گا، اور ٹرک اڈے بھی اس لیے چلتے ہیں کہ وہاں پر وہ تھوڑے پوتے پیسے لے کر 200-400 روپیہ لیتے ہیں اعظم کلاد مارکیٹ سے ایک بنڈل اٹھانے کے، بلکہ 100-150 روپیہ۔ میرا اعظم کلاد مارکیٹ کپڑے کا کاروبار ہے، 100-150 روپیہ بنڈل کا لیتے ہیں اعظم کلاد مارکیٹ سے اڈے تک کا۔ تو اگر وہ ٹرک اڈا نہیں ہوگا تو مجھے 2000 دینا پڑے گا۔ تو حکومت ہوش کے ناخن لے،
حکومت کو عقل کے مگر حکومت یہ ہوش کے ناخن ان کو کہتے ہیں جو سوچتے ہیں. یہ سوچتے نہیں، یہ کرتے ہیں. کرتے کیا ہے؟ ظلم. یہ سوچتے ہیں قابو کیسے کرنا ہے، تاجر کو کیسے قابو کرنا ہے، میرے خلاف بولے نا، کسان کو کیسے قابو کرنا ہے، مزدور کو کیسے قابو کرنا ہے، اور افسروں کو کیسے قابو کرنا ہے. افسروں کو فری ہینڈ دے کر لٹ مار کرو، تانوں پوچھنے والا کوئی نہیں. تینوں پوچھنے والا کون؟ تو کر لے ونگی تو. چیئرمین متحدہ ایکشن کمیٹی حاجی طاہر نوید صاحب جو ہمیں سنا رہے تھے وہ گفتگو نہیں تھی، وہ نوحہ تھا ایک عام آدمی کا، ایک عام تاجر کا اور ایک پریکٹیکل بزنس مین کا. حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاجروں کو اور بزنس مین کو، نہ کہ ان کی گردن دبوچنی چاہیے. اگر گردن دبوچی جائے گی تو اس کے بعد ملکی معیشت زبوں حالی کا شکار ہوگی. جس طرح کے آج کل حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اور سرکلر روڈ لہر منصوبہ لاکھوں خاندان جس سے متاثر ہونے جا رہے ہیں، اور یہ تاجر مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، مسلسل یہی نوحہ سنا رہے ہیں جو حاجی طاہر نوید صاحب نے سنایا ہے. پنجاب حکومت کو پیرا فورس اور دوسرے تمام ایسے اقدامات جس سے حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ تاجروں کی گردن دبوچی جا سکتی ہے، ایسے اقدامات نہ کریں. اس سے ملکی معیشت کا مزید دیوالیہ نکل جائے گا اور یہاں پر بے روزگاری کا ایک طوفان آئے گا جسے روکنا ناممکن ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور اہلیان پاکستان کا ہمیشہ حامی و ناصر ہو. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.